بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دا ڈریم آف اسلام میں خوش آمدید۔ ہماری دنیا موج وجود آنے کے بعد لاتعداد معجزات اور واقعات سے بھری ہوئی ہے جن کا اشیر بھی ہم آج تک نہ جان پائیں، لیکن پھر بھی ایک ناقص سی کوشش کرتے ہیں اور کوئی یونیک سی معلومات ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ غرقت کا درخت کیا ہے؟ اس درخت کی کیا حقیقت ہے؟ غرقت کا پرفیوم، غرقت کے پروڈکٹ، غرقت کی ٹی شرٹ، غرقت سے جڑی ہوئی ہر چیز۔ یہودی اس درخت کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں اور یہودی اس درخت کو معتبر کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اس درخت کو شیطانی دجالی کہا جاتا ہے، لیکن یہودیوں کے نزدیک آج اس درخت کی کیا وقت اور ویلیو ہے؟ آج بین الاقوامی مارکیٹ میں غرقت نام سے بے شمار چیزیں پروموٹ کی جا رہی ہیں۔ غرقت کے جوتے، ٹی شرٹ، پرفیوم، بیگز اور بہت کچھ۔ پوری دنیا میں اس درخت کی بقا کے لیے مہم شروع کی جا چکی ہے۔ کیا ہے اس درخت کی حقیقت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ آئیے اس ویڈیو میں غرقت کی پراسرار شناخت کی جانچ کو کھوجیں۔ غرقت اصل میں ایک جنگلی خاردار جھاڑی کی شکل کا درخت ہے۔ غرقت کو انگریزی زبان میں باکسترون اور یونانی زبان میں لیوسیم کہا جاتا ہے۔ اس درخت کی لمبائی 4 سے 5 فٹ ہوتی ہے، اور جبکہ افریقہ اور اسرائیل میں پائے جانے والے اس درخت کی اونچائی ان سے کہیں زیادہ ہے۔ اسلامی تاریخ کے اوراق پلٹیں تو غرقت کا ذکر ہجرت کے فوراً بعد ملتا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی تو ایک صحابی حضرت اسد بن برارہ انتقال فرما گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آسودہ خاک کرنے کے لیے جس زمین یا جگہ کا انتخاب کیا وہ بقیع غرقت کہلاتی تھی۔ بقیع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر درختوں اور پودوں کی جڑیں یا چھال باقی رہ جاتی ہیں، اور اس جگہ میں غرقت کی باقیات یعنی جڑیں اور جھاڑیاں کی باقیات تھیں۔ یہ جگہ مسلمانوں کا قبرستان قرار پائی، جسے آج جنت البقیع کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ حضرت اسد بن برارہ کی تدفین کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام اس جگہ آسودہ خاک کیے گئے جب طرف سے خاتمہ کیا جا چکا تھا، مگر بعد میں آنے والے خلیفہ اور بادشاہوں نے یہودیوں کو ان مقامات پر غرقت کے کاشت کی اجازت دے دی جہاں جہاں وہ آباد تھے۔ اب سوال اس بات کا اٹھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غرقت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا، جبکہ قرآن و حدیث میں شجر کاری کے لیے بہت زور دیا گیا ہے اور پودے لگانے کو تو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی پاک تھا کہ جہاں کہیں بھی جنگ ہو وہاں پر مسلمانوں کو اگر کوئی درخت کوئی جھاڑی ہو تو وہاں پر کاٹنے کا حکم، ان کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا۔ کیا ہے اس درخت میں کہ نہ اس کی کاشت مسلمان کہیں کرتے؟ دراصل یہ درخت یہودیوں کا پاسبان ہے اور قرب قیامت میں اس درخت کو خاص مقام حاصل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کریں گے، یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کو ختم کریں گے، اور جب تک ایک یہودی ختم نہیں ہو جاتا یہ جنگ جاری رہے گی۔ جب یہودی درخت یا کسی چٹان کے پیچھے چھپیں گی تو وہ درخت اور چٹان
آواز لگائیں گے کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، آؤ یہاں پر آؤ، میرے پاس آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو، اس کو نکالو۔ مگر فقط ایک شجر ہوگا غرقد جو یہودیوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا اور ان کو پناہ دے گا، وہ ان کا پاسبان ہوگا۔ غرقد یہودیوں کا پاسبان ہوگا، ان کو بچائے گا، ان کو چھپائے گا۔ جبھی شجر غرقد کو شجر یہود یا دجالی درخت بھی کہا جاتا ہے، جبکہ عیسائیوں کی کتاب مقدس بائبل میں بھی اس شجر کو دجالی طاقتوں کا درخت کہا جاتا ہے، جبکہ یہود اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔ یہود علماء قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے ہیں اور مسلمانوں کی کمزوریوں کو انہی کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کے چالاکی کی ایک چال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی غرقد کو اپنا دوست مانتے ہیں، مطلب شجر دوست، جو قرب قیامت سے پہلے ہونے والی جنگوں میں ان کا معاون ثابت ہوگا، اور یہودیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ کو سچائی کی حد تک مکمل اعتماد ہے، جبھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث اور ہر بات کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف۔ اسی بات کا سب سے بڑا ثبوت یہودیوں کا غرقد کا دیوانہ وار کاشت ہے۔ اسرائیلی حکومت 40 سال سے غرقد کی کاشت میں مصروف عمل ہے، جب وہ ابھی سے مسلمانوں کو جیسا لگتا ہے کہ مسلمان ابھی سے جنگ کی تیاریوں میں مصروف عمل ہو چکے ہیں۔ سروے کے مطابق 2010 میں 24 کروڑ درخت کاشت کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیل میں چلنے والے ریلوے ٹریکس کے ارد گرد صرف اور صرف غرقد کے درخت لگائے گئے ہیں، جو 30 سے 40 کلومیٹر تک صرف آپ کو غرقد کے درخت دکھیں گے۔ اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر میں، پارک میں، ہر گلی، ہر جگہ غرقد کے درخت لازمی دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ اسے اپنا مقدس مانتے ہیں۔ فلسطینی علماء کے مطابق یہودیوں کا اسرائیل اور دنیا میں ہر اس جگہ جہاں وہ رہتے تھے غرقد کا درخت لگا کر مسلمانوں سے کھلی جنگ کا آغاز کر دیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو صحیح ثابت کر دیا ہے جو فتح خیبر کے وقت کی جا چکی ہے۔ 20ویں صدی میں اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا اور اسرائیل کی بنیاد رکھی۔ خیبر کی فتح کے بعد یہودیوں نے جس جگہ کو اپنا بنانا چاہا اپنا مسکن بنا لیا اور وہیں غرقد کے درخت آباد کرنا شروع کر دیے۔ اسرائیل کو پتہ ہے کہ بیت المقدس سے ہی دجال کا خاتمہ ہوگا، تو اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور یہ مبارک شہر ہی قرب قیامت میں جنگوں کا مرکز ہوگا۔ اس لیے یہودیوں نے اپنی گرفت ان علاقوں میں مضبوط کر لی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں اسرائیل غرقد کے درخت کو پروموٹ کرنے کی تمام تر کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ اسرائیل اس درخت کو ہر پروڈکٹ میں پروموٹ کر رہا ہے، اور اگر آپ تصویر میں دیکھیں تو تصویر میں واضح طور پر درخت کے پیچھے ایک مرد اور عورت چھپے ہوئے اس عمل کو مضبوط کرتے ہیں کہ وہ غرقد ہی وہ درخت ہوگا جو یہودیوں کو پناہ دے گا اور مسلمانوں کے خلاف ایک دجالی درخت ہوگا۔ جیوز نیشنل فنڈ سے آنے والی تمام رقم کو اس دجالی درخت کی کاشت پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ 1999 میں اسرائیلی وزیر اعظم نے اس درخت کی کاشت کر کے اس درخت کی بنیاد رکھی۔ یہود و نصارہ جو آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر اعتقاد کرتے ہوئے اپنے مفاد کو پورا کر رہے ہیں،
بحیثیت مسلمان اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات پر عقیدہ ہے کہ جو بات اللہ تبارک تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے ایمان کی علامت ہے، جبکہ یہود و نصارہ مسلمان کے ازلی دشمن ہیں اور رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن تک دین اسلام اور اسلام کی راہ پر چلنے، لڑنے اور عمل پیرا ہونے والے ہر مسلمان کو ایمان کی طاقت پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔